السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جماعت احمدیہ میں ایک فکرہ ہر مرد عورت چھوٹا بڑا جانتا ہے، اور وہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں اس طرح بہت توجہ دلائی ہے، اور ہماری مقررین کی اکثر تحریروں میں، خلفاء کی تقریروں میں عموماً اس فکرے کا استعمال ہوتا ہے۔ شرائط بیت کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھا جائے گا۔ اسی طرح تمام ذیلی تنظیموں کے جو عہد ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اسی طرح بیعت کے الفاظ میں بھی ہم ان الفاظ میں دہراتے ہیں، غرض کہ یہ فکرہ ایک احمدی کا عہد ہے جس پر اس کی بیعت کا انحصار ہے، خلافت سے اور نظام سے جڑے رہنے کا انحصار ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر بیعت کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، نظام سے جڑے رہنے کا، خلافت سے وابستگی کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ اور بیعت کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی باتیں صرف منہ کی باتیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفائے عہد ظاہر نہیں کرتا، تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ بس ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس فکرے سے واضح ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی دنیاوی چیز روک نہیں بننی چاہیے۔ اور دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہو کر اپنی زندگیاں گزارنا ہے، اپنے ہر قول و فعل سے
خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے بڑی تعداد یہ کوشش کرتی ہے کہ دین کے راستے میں جو چیز روک بن رہی ہو اسے دور کرے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہر ایک کی کوشش ایک جیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر انسان کی علمی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے اور دوسری استعدادیں اور صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے ہر ایک کی صلاحیتوں کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ بس اس عہد کو پورا کرنے کے لیے بنیادی چیز نیک نیتی ہے، اس میں کسی قسم کے عذر اور بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کا دائرہ مختلف ہوتا ہے، کسی کی کوشش محدود دائرے میں ہوتی ہے کیونکہ اس کا علم اور صلاحیت اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محدود ہے، یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری ترجیحات اس کے کام میں روک بن رہی ہوتی ہیں، اسے محدود کر دیتی ہیں، اور کسی کی کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے اور صحیح رنگ میں ہوتی ہے، جس مقصد کو حاصل کرنا ہو صرف اسی پر نظر ہوتی ہے اور وہ پھر اسے مکمل حاصل ہو بھی جاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اور اس کی روشنی میں کچھ بیان کروں گا، خاص طور پہ واقعات ہیں۔ محدود دائرے کی کوشش اور مقصود کے مطابق کوشش کی ایک عام سی مثال آپ نے اس طرح دی ہے کہ بعض لوگ خواہ کتنا ضروری کام کیوں نہ ہو، چلتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں، بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں، کہ ان کے لباس ٹھیک ہو، پتلون کی کریز خراب نہ ہو جائے، کوٹ میں کہیں بدصورت قسم کی سلوٹ یا شکر نہ پڑ جائے۔ انہوں نے کہیں جلدی بھی پہنچنا ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے لباس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس وجہ سے جلدی پہنچنے کی بعض دفعہ کوشش محدود ہو جاتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے، آج بھی ایسی مثالیں نظر آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ایشین معاشرے میں مردوں عورتوں کی حالت ہے کہ بہت زیادہ بعض دفعہ کانشیس ہو جاتے ہیں اپنے لباس کے بارے میں۔ لیکن اس کے مقابلے پر کچھ ایسے بھی ہیں جو بے شک فیشن بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑے شوقین ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے کوئی مقصد ہو وہ اپنے رکھ رکھاؤ اور فیشن کو قربان کر دیتے ہیں۔ اگر مقصد کے حصول کے لیے اپنے لباس کے رکھ رکھاؤ کے باوجود بھی انہیں دوڑنا پڑے تو وہ دوڑ بھی لیں گے، کسی جگہ بیٹھنا پڑے تو بیٹھ بھی جائیں گے، حتیٰ کہ گرد و غبار میں بھی اگر ضرورت ہو تو بغیر کسی تکلف کے اس میں چل پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز ان کا مقصود اور مدعا ہوتا ہے کہ انہیں یہ چیز حاصل کرنی ہے، یہ مقصد حاصل کرنا ہے، اس لیے وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اعلیٰ سوٹ یا سفید لباس ان کے مقصد کے حصول میں روک نہیں بنتا۔ اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے کہ لوگ مقصد کے حصول کے لیے کس طرح ظاہری چیز کو
قربان کر دیتے ہیں۔ ایک مثال حضرت مسلم موعود نے یہ بھی دی ہے کہ تاریخ انگلستان کے ایک واقعے کی مثال ہے یہ۔ تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ ملکہ الزبتھ اول، یہ ملکہ نہیں، پہلے جو 1558 میں غالباً اس کو تاج ملا تھا، تقریباً 45 سال تک رہی وہ ملکہ، بہت مشہور ملکہ تھی، بلکہ انگلستان کی عظمت اور طاقت کی بنیاد بھی اسی زمانے میں ہوئی ہے۔ ملکہ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ اپنے درباریوں میں خوش پوشاک، اچھے لباس پہننے والے اور خوش وضع لوگوں کو دیکھنا پسند کرتی تھی، اور جس کا لباس اعلیٰ اور قیمتی نہ ہو وہ دربار میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ارد گرد خوش وضع اور خوش لباس نوجوانوں کا جمگٹھا لگا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے قریبیوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی پیدل، راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ کچھ کیچڑ آ گیا۔ اب تو یہاں بڑی پکی سڑکیں ہیں، ایک زمانے میں یہاں کافی کچی گلیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال جہاں بھی وہ جا رہی تھی کیچڑ آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ انگلستان کی بحریہ کا کمانڈر ان چیف تھا، سربراہ تھا، جو ملکہ کا بڑا قریبی اور وفادار تھا، اور بڑا خوش پوشاک، اچھا لباس پہننے والا نوجوان تھا۔ جب کیچڑ آیا راستے میں تو اس نے اپنا ایک بڑا قیمتی کوٹ پہنا ہوا تھا، بلکہ وہ کوٹ تھا جو دربار کے لیے خاص ہوتا ہے، خاص موقعوں پر پہنا جاتا ہے۔ اس نے کیچڑ دیکھ کر فوراً اپنا کوٹ اتارا اور اس کیچڑ کی جگہ جو بالکل تھوڑی سی جگہ تھی اس پہ ڈال دیا۔ ملکہ کو یہ دیکھ کر بڑا عجیب لگا۔ اس نے کہ اتنا قیمتی کوٹ ہے اور یہ کیچڑ پہ ڈال دیا اس نے بڑے حیران ہو کر پوچھا اس سے، ان کا نام ریلے تھا، ریلی، یہ کیا ہے؟ سر والٹر ریلے نام تھا اس کمانڈر کا۔ تو اس افسر نے فوراً جواب دیا کہ ریلی کا کوٹ خراب ہونا اس سے بہتر ہے کہ ملکہ کا پیر یا جوتی خراب ہو۔ ملکہ کو بات بڑی پسند آئی، جس کے بعد پھر اس افسر پر اور نوازشات بڑھتی چلی گئیں، عروج پر پہنچایا گیا وہ۔ گو بعد میں جیمز اول کے زمانے میں اس پر غداری کا الزام بھی لگا اس افسر پہ، اور پھر سزائے موت بھی دی گئی۔ لیکن بہرحال باوجود اس کے کہ اس نے اس بادشاہ کے زمانے میں بھی ملک کے لیے بڑا کام کیا تھا، جنوبی امریکہ میں مہمات کی تھیں، اسے سزا ہوئی۔ تو اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ ریلی جو افسر تھا باوجود خوش پوشاک اور وزادار ہونے کے، جب ملکہ کا معاملہ آیا تو اس نے اپنا فیشن اور وزاداری اس پر قربان کر دی۔ بس اگر ایک دنیا دار ملکہ کی خوشنودی کے لیے فیشن چھوڑ سکتا ہے، اپنا بہترین کوٹ قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے بڑی قیمتی چیز تھی، وضاقتہ چھوڑ سکتا ہے، تو پھر سوچنا چاہیے کہ دین کی ترقی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، مذہب کی مضبوطی کے لیے اور اس کے قیام کے لیے، اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کی رضا کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جانا چاہیے۔ بس کیا ہمیں یہ مقصد اتنا بھی پیارا نہیں ہونا چاہیے
جتنا ریلی کو ملکہ کی خوشنودی پیاری تھی۔ دنیاوی بادشاہ کو خوش کرنے کے بعد خدمات کے باوجود جیسا کہ میں نے بتایا اس کا انجام دردناک ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے تو اس دنیا میں بھی انعامات کا وارث بنتا ہے انسان، اور انجام بھی بہترین ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مقاصد کا اعلیٰ اور عمدہ ہونا کافی نہیں جب تک قربانی اور فدائیت بھی اس کے مطابق نہ ہو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس وقت ملے گی جب دنیا ہمارے دین پر حاوی نہیں ہوگی، بلکہ دین دنیا پر حاوی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا۔ دنیا کی کوئی چیز جسے خدا تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ناجائز نہیں ہے۔ اعلیٰ لباس پہننا، عمدہ قسم کے کھانے کھانا، عمدہ مکانوں میں رہنا اور ان کی سجاوٹ کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی ناجائز نہیں، سب جائز ہے۔ لیکن ان چیزوں کا اسلام کی ترقی میں روک ہو جانا ناجائز ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم بصورت عورت تلاش کر کے شادی کرو، لیکن یہ ضرور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف دنیا دیکھنے کے بجائے عورت کی دینی حالت بھی دیکھ لیا کرو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت تمہاری عبادت کے راستے میں روک نہ ہو، عورتیں تمہیں نمازوں سے غافل نہ کریں۔ اگر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اس بات کا خیال رکھیں، بلکہ ان کے ماں باپ بھی، تو دین مقدم کرنے سے گھروں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا جو ایک مومن کا مقصد ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اسی طرح لباس ہے، یہ ہرگز منع نہیں کہ عمدہ لباس نہ پہنو، لیکن اس سے ضرور روکا گیا ہے کہ ہر وقت اتنے فیشن میں ڈوبے نہ رہو کہ دینی کام سے غافل ہو جاؤ۔ ہر جگہ تمہیں یہ احساس رہے کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا تو میرا لباس گندہ ہو جائے گا۔ گویا کسی وقت بھی دینی کام سے انسان غافل نہ ہو۔ اسی طرح نمازوں کی طرف توجہ کے بجائے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، استری کیا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، تو اپنے کپڑوں کی شکنوں کی طرف نظر نہ رہے صرف۔ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی تم دینی کام سے غافل نہ ہو، تبھی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حق ادا کر سکتے۔ اسی طرح اعلیٰ کھانے ہیں، ان سے دین نہیں روکتا، لیکن ان کے دین کے راستے میں حائل ہو جانا ناجائز ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ اپنے کاموں میں ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں دین کے معاملوں میں روک ہوں انہیں دور کیا جائے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروبار اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، پھر بالکل دنیا میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ تجارت کوئی منع ہے، صحابہ تجارت بھی کرتے تھے مگر دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں
کو لبریز کر دے انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے ڈگمگائے نہیں۔ کوئی امر ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا۔ فرمایا کہ جو بالکل دنیا کے ہی بندے اور غلام ہو جاتے ہیں، وہ یا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر میں ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو حزب اللہ کہلاتا ہے اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ اور جیسا کہ شروع میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام ایک اقتباس میں پیش کیا تھا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے سے بیعت کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے دنیاوی کاموں کے ساتھ دینی علم کا حاصل کرنا اور پھر اس کو اپنے پر لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔ دینی علم حاصل کیے بغیر پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دین ہے کیا، جسے میں نے دنیا پر مقدم کرنا ہے۔ اب نماز ایک بنیادی رکن ہے اسلام کا، لیکن بہت سے مسلمان ہیں، بلکہ شاید 80% سے بھی زائد ایسے ہوں جو نمازیں نہیں پڑھتے، اور اگر ایک آدھ کبھی پڑھ بھی لیں تو اس طرح جیسے زبردستی کوئی مکروہ کام کر رہے ہیں، بڑی تیزی میں اور جلدی۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے آدمی ایسے بھی ہیں جو نمازوں میں سست ہیں، بلکہ نواب اور رؤساء کے لیے تو لکھتے ہیں کہ باجماعت نماز ایسی ہے جیسے ایک عام مسلمان کے لیے سور کھانا، یعنی بڑی کراہت سے پڑھتے ہیں۔ اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی یہ حالت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اکثریت عمراء کی، بلکہ جن کے پاس تھوڑی سی کشائش بھی آ جائے، جن کو کشائش ہو جائے، وہ بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اگر نمازیں پڑھ بھی لیں تو جو حالت نماز پڑھنے والی ہونی چاہیے اس سے وہ غافل ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے تو انسانی اقدار کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ نمازیں پاک تبدیلیاں تمہارے اندر پیدا کرتی ہیں۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں غیر احمدیوں کی مساجد کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے، لیکن ان نمازوں نے اگر بڑھ رہی ہے آبادی، ان کے اندر کیا انقلاب پیدا کیا ہے؟ ملا اور خطیب جن کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں سوائے نفرتوں کے درس دینے کے اور کیا دیتے ہیں؟ اسی لیے ان نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے باوجود نفرتوں کی آگیں مزید بھڑک رہی ہیں۔ ہمارے خلاف تو جو کرتے ہیں، خود آپس میں بھی کچھ کم ظلم نہیں کر رہے ایک دوسرے پر، یہ اس لیے کہ یہ باتیں دین کو مقدم کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے حصول کے لیے ہیں۔ بظاہر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، لیکن باطن میں اس کے پیچھے دنیاوی ادنیٰ مقاصد ہوتے ہیں۔ بس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے سوچ کو بھی اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور قربانی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ بس یہ مساجد کی آبادی اگر اعلیٰ مقصد کو پیش نظر رکھ کر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ انسانیت کے حق قائم کیے جائیں، دین کی اشاعت اور اسلام کا قیام ہو،
تو سب بے فائدہ. اور عام مسلمانوں کی یہ تکلیف دہ صورتحال ہم جو احمدی ہیں پہلے سے بڑھ کر اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد یا مضمون جو ہے کس طرح سمجھا ہے یا سمجھنا چاہیے ہمیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق قائم کرنے کے ساتھ انسانیت کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور دین اسلام کی اشاعت اور قیام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. پھر جتنا چاہے ہم دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں ہمارے لیے جائز ہے. اسلام کا خوبصورت پیغام دنیا کو پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے سپرد کی گئی ہے. اسے ہم نے ادا کرنا ہے. قرآن کریم کی مختلف زبانوں میں اشاعت ترجمہ ہمارے ذمہ کیا گیا ہے. اس کا حق ہم نے ادا کرنا ہے. مساجد کی تعمیر ہم نے ہر جگہ کرنی ہے تاکہ حقیقی عبادت گزار ہم بنانے والے بن سکیں. تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک میں ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے. انسانیت کی قدروں کو ہم نے اعلیٰ ترین نمونوں پر قائم کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ ہم دنیا کمانے کے ساتھ کر رہے ہیں تو دنیا کمانا بھی ہمارا دین ہے. اگر یہ نہیں تو ہمارے جائز کام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناجائز ہیں. اگر نیا آئی فون آ گیا ہے یا کوئی کسی کے پاس پیسے آئے تو کار خریدنی ہے یا کوئی اور سوٹ خریدنا ہے اور ان چیزوں کی خاطر ہم اپنے چندوں کو پیچھے ڈال رہے ہیں تو یہ جائز چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے لیے ناجائز بن جاتی ہیں. مسجد کی تعمیر کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اگر ایک جگہ پہ وہاں ہم اپنی دوسری ترجیحات کو فوقیت دے رہے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ جائز چیزیں ہیں ہمارے لیے ایک عام آدمی کے لیے یا عام حالات میں، لیکن ایسے وقت میں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں. جنگ احد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت ایک صحابی جو کئی دن سے فاقے سے تھے، جنگ لڑ کے ہٹے تھے، فتح کی حالت پیدا ہو چکی تھی اس وقت، ان کے پاس کچھ سوکھی کھجوریں تھیں، وہ سوکھی کھجوریں کھا رہے تھے. یہ اس وقت ان کا کھانا تھا. جب یہ بات انہوں نے سنی، یہ اطلاع ان کو پہنچی تو فوراً انہوں نے کھجوریں پھینک دیں اور جنگ میں فوراً کود پڑے اور جا کے شہید ہو گئے. اس وقت انہوں نے اپنے پیٹ کی اور بھوک کی فکر نہیں کی بلکہ ان کھجوروں کا کھانا بھی گناہ سمجھا، کیونکہ اس وقت دین یہ تقاضا کر رہا تھا کہ کھجوریں کھانا گناہ ہے. بس جو کام دین کے راستے میں روک ہے وہ خواہ کتنا ہی اعلیٰ اور عمدہ کیوں نہ ہو ناجائز ہے، اور جو دین کے راستے میں روک نہیں وہ خواہ کتنا ہی آرام و آسائش والا ہو وہ برا نہیں، وہ جائز بن جاتا ہے. بس ہمیں وہ روح پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے دلوں کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اور دلوں کے حال جاننے کے بارے میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی اثناء میں 3 آدمی سامنے آئے. 2 آدمی تو
سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے اور ایک ان میں سے چلا گیا۔ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ اس نے دیکھا کہ قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں خالی جگہ پڑی ہے، وہ جلدی سے بڑھ کے آگے آیا اور آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ دوسرا جو تھا وہ لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، جہاں کھڑا تھا وہیں اس کو تھوڑی سی جگہ ملی، بیٹھ گیا۔ تیسرا جو تھا وہ سمجھا کہ جگہ نہیں ہے، وہ پیٹھ پھیر کے چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کی حالت نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے تو اللہ کے پاس جائے پناہ لی اور اللہ نے اسے پناہ دی جو میرے قریب ہو کے بیٹھ گیا تھا، اور وہ جو دوسرا تھا اس نے شرم کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی، یعنی اس کا بیٹھنا وہاں اس مجلس میں بیٹھنا اس کے گناہوں کی دوری کا باعث بنا۔ اس نے حیا کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے گناہوں کو معاف کیا، حیا کی۔ اور جو تیسرا تھا اس نے منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اب یہ بظاہر تو 3 آدمیوں کا آنا بیٹھنا اور ان میں سے ایک کا چلا جانا معمولی بات ہے، کیونکہ اس کے خیال میں، اس تیسرے شخص کے خیال میں تھا کہ یہ آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ افعال ان تینوں کے ایک کام جو تھے، یہ فعل جو تھا، اس کا معاملہ دل سے تھا، دل سے پیدا ہوئے تھے، دل کی کیفیت کا اظہار تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر بھی دل پہ ہوتی ہے، اور اس کے انعامات دل کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس لیے دل کی حالت جزا اور نتیجے کے لحاظ سے بڑی اہم ہے، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے۔ بس یہاں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی حالت سے دیکھ لیا، اس کی تینوں کی دل کی حالت سے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا ان کی دل کی حالت سے کہ کون دین کے معاملے میں کس حد تک آگے بڑھا اور کس نے سستی دکھائی۔ پہلے 2 کو ان کے درجے کے مطابق انعام ملا اور تیسرا محروم رہا، بلکہ ناراضگی کا مورد بنا۔ بس مومن کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کے سامنے جو مقصد ہے اس کے لیے اس نے کس حد تک قربانی کی ہے۔ اگر وہ اس حد تک قربانی کر دے جس کی ضرورت ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا اور جزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ قربانی ہمیشہ یا تو طاقت کے مطابق ہوتی ہے یا ضرورت کے مطابق۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ طاقت کے مطابق قربانی دی جائے، بعض دفعہ صرف اتنی قربانی کا شریعت تقاضا کرتی ہے جتنی ضرورت ہے۔ مثلا اگر کوئی مسافر ہے، آیا ہے، چند آدمی کھڑے ہیں اور وہ 100 پاؤنڈ کا مطالبہ کر رہا ہے، ضرورت جائز ہے، تو بعض لوگوں نے ان میں سے، یہ جو بھی کھڑے تھے ان میں سے ضرورت پوری کر دی اپنی جیب کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی 10 پاؤنڈ کی کمی رہ گئی۔ اتنے میں کوئی اور شخص آتا ہے جو صاحب حیثیت ہے، اگر وہ چاہے تو وہ اکیلا ہی اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اس وقت صرف 10 پاؤنڈ چاہیے تھے تو اس نے وہ دے دیے۔ تو یہ چیز ایسی ہے جس سے اتنا ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، بے شک اس کی حیثیت زیادہ ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اس نے وہ پوری کر دی۔ یہ ضرورت کے مطابق قربانی ہے جو نیک نیتی سے اس صاحب حیثیت نے کر دی، اس کا ثواب ہے اسے۔
اسی طرح کسی تحریک کے لیے اگر چندے کا مثلاً کہا جا رہا ہے تو لوگ سینکڑوں ہزاروں میں دے رہے ہیں، لیکن ایک غریب اپنی حیثیت کے مطابق چند روپے یا پاؤنڈ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو دلوں پر نظر رکھتا ہے اس کے اس فعل کو نواز دیتا ہے، اور ایسا انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ اس امیر نے بھی مقصد کو پا لیا کہ ضرورت کے وقت اپنے لحاظ سے معمولی سی رقم دی، مدد کر دی اس غریب کی، اور غریب نے بھی اپنے مقصد کو پا لیا کہ اپنی حیثیت کے مطابق یا ایسے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر لیا۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر فرمایا کہ درہم جو ہے، ایک درہم وہ 1,00,000 درہم پہ سبقت لے گیا، اس لیے کہ وہ ایک شخص نے 2 درہم میں سے ایک دیا، اور ایک شخص کے پاس لاکھوں تھا، اس میں سے صرف 1,00,000 دیا، جو اس کی حیثیت کے مطابق بہت کم تھا۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور ان دونوں کی اس خرچ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود تھی۔ بس مومن کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کی کیفیت کو ڈھالے، مقصود اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو، اور اس میں اس کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اپنے دل کی کیفیت کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے، تو اسی میں اس کی فلاح اور کامیابی ہے، اور یہی دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ، جیسا کہ میں نے کہا، بہت بڑے کام لگائے گئے ہیں، اور جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہم عہد بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ سنجیدگی سے غور کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں اور استعدادیں بروئے کار لائیں۔ انصار اللہ کا اجتماع بھی آج سے ہو رہا ہے، شورا بھی ہو رہی ہے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے اپنے شورا میں بھی، اور ان دنوں میں اپنے جائزے بھی لینے چاہیے کہ کس حد تک ہم اپنے معیار دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے لیے بڑھا سکتے ہیں، بڑھانے چاہیے، بلکہ حاصل کرنے چاہیے۔ انصار اللہ کی عمر تو ایسی ہے جس میں ان کو نمونہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو اس کا احسان ہے، اس کی عطا ہے کہ ہمیں یہ کہہ کر کہ تم دین کو دنیا پر مقدم رکھو، تم میری رضا حاصل کرو گے، ہمیں نوازا ہے۔ ورنہ مال کی میں نے مثالیں دی ہیں، اس کی خدا تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ تمام وسائل، ذخائر، سونا، چاندی، زمینیں اس نے پیدا کی ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو دین کا کام کرنے والوں کو یہ سب کچھ بانٹ دیتا، خود مہیا کر سکتا تھا، لیکن ہمیں وہ ہمارے مقاصد سے آگاہ فرما کر پھر اس کے حصول کے لیے قربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ ہم اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں۔ صرف مال ہی نہیں، اس نے ہمیں اولاد بھی دی ہے۔ اس کی تربیت کہ اولاد کی تربیت کے اور طریقے بھی جاری فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے ماں باپ کو کہا کہ ان کی بچوں کی تربیت کرو، ان پر اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے خرچ کرو تاکہ یہ دین کے کام آ سکیں۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ احمدی ماں باپ کی کہ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کریں کہ وہ دین کے کام آ سکیں، اور تبھی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی بات پوری ہوتی ہے، عہد پورا ہوتا ہے۔ ایسی تربیت کرو ان بچوں کی کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا ادراک انہیں بچپن سے حاصل ہو جائے،
بس اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے سپرد کر کے ہماری آزمائش بھی کرتا ہے اور ہمیں نوازتا بھی ہے۔ یہاں میں ہر سطح کے عہدیداروں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو نبھانے کی ذمہ داری دوسروں سے بڑھ کر ان کو اپنی سمجھنی چاہیے۔ ایک مقصد کے حصول کے لیے ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، جس کے لیے انہیں اپنی قربانی کے معیار کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر سطح کا عہدیدار، چھوٹی سے چھوٹی سطح سے لے کر محلے سے لے کر مرکزی سطح تک اپنی حیثیت کا صحیح اندازہ کر کے اپنے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ تڑپ کے ساتھ کام کرنے والوں کے اخلاص کو برکت بخشتا ہے اور انہیں قرب میں جگہ دیتا ہے۔ اور ایک عہدیدار کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر سطح کے عہدیدار کو بھی اور ہر احمدی کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کا صحیح ادراک بھی حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ آج بھی ایک افسوسناک خبر ہے، پاکستان میں ایک شہادت ہوئی ہے۔ مکرم لطیف عالم بٹ صاحب، مکرم خورشید عالم بٹ صاحب آف کامرا ضلع اٹک کو رات تقریباً 7 بجے 15 اکتوبر کی رات کو 7 بجے ان کے گھر کے قریب 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لطیف عالم بٹ صاحب، واقعہ یہ ہوا کہ گھر کے قریب واقعہ ان کی قریب ہی ان کی اپنی ایک اسٹیشنری کی دکان ہے۔ معمول کے مطابق گھر سے واپس آ رہے تھے، اپنے گھر کے قریب گلی میں پہنچے تھے کہ پیچھے سے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے انہیں آواز دی بٹ صاحب کہہ کے۔ جیسے ہی واپس مڑے ہیں تو ایک شخص نے ان پر فائر کر دیا اور فائرنگ کے نتیجے میں 4-5 گولیاں شہید مرحوم کے سینے میں لگیں۔ فائرنگ کے بعد ان کے بیٹے ذیشان بٹ صاحب کو کسی نے اطلاع دی تو فوری موقع پر پہنچے، وارا ریسکیو والے بھی پہنچ گئے تھے۔ لطیف بٹ صاحب اس وقت ہوش میں تھے مگر سول ہسپتال اٹک جاتے ہوئے راستے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لطیف عالم بٹ صاحب کے خاندان کا تعلق کاموں کی ضلع گجرانوالہ سے تھا۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم خورشید عالم بٹ صاحب کے ذریعے ہوا، جن کو 1934 میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم اپریل 1952 میں گجرانوالے میں پیدا ہوئے۔ ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایئر فورس میں بھرتی ہو گئے۔ شہید مرحوم کامرا ایئر فورس سے کارپورل ٹیکنیشین کے رینک سے 1991 میں ریٹائر ہوئے۔ اب ان کا بڑا بیٹا عزیزم خرم بٹ بھی ایئر فورس میں ملازمت کر رہا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد شہید مرحوم کتابوں کا کاروبار کرتے تھے اور وکلاء کو کتب دیا کرتے تھے، قانونی کتابوں کا زیادہ کاروبار پاکستان کی مختلف کچہریوں میں، اور بڑے مشہور تھے۔ غیر احمدی وکلاء بھی ان کے بڑے معترف تھے۔ شہید مرحوم شہادت کے وقت بطور ناظم اشاعت انصار اللہ کے عہدے پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ شہید مرحوم کی ضلعی سطح پر سیکرٹری ریاست الخدام الاحمدیہ میں ناظم جسید عثمانی کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم کا گھر لمبے عرصے سے نماز سینٹر ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کے دیگر پروگرام، جلسے، اجلاسات اور میٹنگ بھی انہیں کے گھر منعقد ہوتی تھیں۔ شہید مرحوم ہمیشہ جماعتی خدمت کے لیے تیار رہتے اور جو کام بھی سپرد کیا جاتا اسے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا کرتے، کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ شہید مرحوم بہت مہمان نواز تھے، خلافت سے انتہائی محبت اور عشق کا تعلق، اطاعت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نماز جمعہ کا بڑا خیال رکھتے تھے۔
نماز جمعہ سے 2 گھنٹے قبل ہی مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ مرحوم بہت دلیر اور نڈر انسان تھے۔ 2007-8 میں بھی ان پر نامعلوم افراد نے حملہ کی کوشش کی تھی۔ حملہ آور نے ان پر فائر کیا مگر گولی پسٹل میں پھنس گئی اور انہیں ایک حملہ آور کو پکڑ لیا اس وقت، اور کافی مزاحمت ہوئی، لیکن بہرحال وہ بعد میں بھاگ گیا۔ شہید مرحوم اعلیٰ اخلاق اور باروق شخصیت کے مالک تھے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہت شوق تھا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 62 سال تھی۔ وصیت کا فارم انہوں نے فل کر دیا تھا اور ابھی پروسیس میں تھی وصیت، لیکن بہرحال اب کار پرداز کو ان کی وصیت کو منظور کر لینا چاہیے، ان کی وصیت میں منظور کرتا ہوں، اس لیے وصیت بحیثیت موسی ان کے ساتھ جو بھی کارروائی کرنی ہے کار پرداز کرے۔ مکرم امیر صاحب ضلع نے بتایا کہ شہید مرحوم میں عہدیداران نظام کی اطاعت کا غیر معمولی جذبہ تھا اور جماعتی پروگراموں اور اجلاسات میں ہمیشہ شامل ہوتے، کبھی غیر حاضر نہیں ہوئے کسی پروگرام سے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹی عزیزہ ارم وسیم، اہلیہ مکرم سید وسیم احمد صاحب، اور 4 بیٹے خرم بٹ جو ایئر فورس میں ملازم ہیں، ذیشان بٹ یہ بھی تعلیم کے بعد والد کے ساتھ ہی کاروبار کر رہے تھے، عمر بٹ الیکٹریکل انجینئر میں زیر تعلیم ہے، الیکٹریکل انجینئرنگ میں زیر تعلیم ہے، اور ایک علی بٹ صاحب ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں، سوگوار چھوڑے ہیں۔ وہاں محمود مجیب اصغر صاحب رہے ہیں، ایک زمانے میں امیر ضلع، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایئر فورس سے ریٹائر کے بعد وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی تھی اور اس نیت سے کی تھی کہ وہاں مستقل رہنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ایئر فورس کے آفیسر یا ایئر فورس میں فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ٹرانسفر ہو کے، جماعت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہاں اپنا گھر بھی بنایا تھا کہ نماز سینٹر بھی وہاں بنے گا اور جماعت بھی قائم ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ ان کی یہ نیت کو اللہ تعالیٰ پھل لگائے اور اس شہادت کے بدلے اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں احمدی ہمیں عطا فرمائے وہاں اس علاقے میں، اور جماعت قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو بھی صبر اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ پاکستان میں افراد جماعت کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے محفوظ رکھے۔ دشمن جو ہے اپنی دشمنی میں اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہمارے لیے امن اور سکون کے حالات پیدا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔